بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وزع السيف في أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ روایت کرتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میری امت میں تلوار رکھ دی جائے گی لم یرفع عنہا الی یوم القیامہ، تو پھر اسے قیامت تک نہیں اٹھایا جائے گا۔ کتاب الفتن کا سلسلہ چل رہا ہے اور فتن سے متعلق تفصیلات آپ حضرات کے سامنے بیان ہوئی ہے۔ فتنے کے معنی کیا ہیں، فتنہ کسے کہتے ہیں، فتنوں کے زمانے میں کیا کیا حالات پیش آئیں گے، متفرق فتن کا بیان آپ حضرات کے سامنے چل رہا ہے، اور آج فتن کے سلسلے کا 10واں حصہ ہے۔ تو متفرق فتن میں ایک یہ بیان کیا گیا، یعنی قیامت سے پہلے جو احوال پیش آئیں گے کہ ناگہانی اموات عام ہو جائے گی۔ ناگہانی کے معنی آتے ہیں اچانک کی اموات عام ہو جائے گی۔ اور اگر آج کے موجودہ اس حالات کو دیکھا جائے تو یہ نشانی بھی موجود ہے۔ آپ آج دیکھ رہے ہیں اموات کی اچانک خبریں مل رہی ہے، اموات کی کثرت ہے، اور ناگہانی اموات یعنی اچانک کی۔ بھئی اچھا بھلا رات کو سویا، صبح آنکھ نہیں کھل سکی، ہمیشہ کے لیے دنیا سے چلا گیا۔ خبر آئی بھئی فلاں کا انتقال ہو گیا، سوتے ہوئے انتقال ہو گیا، بھئی فلاں کو دل کا دورہ پڑ گیا، انتقال ہو گیا، فلاں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، بھئی گھر سے خوش نکلے تھے سفر پہ، راستے میں حادثہ ہو گیا، گھر واپس نہیں آ سکے۔ تو یہ کتنے سلسلے ہیں اور مختلف معاملات ہیں۔ حادثہ پیش آ گیا، کوئی اچانک کا واقعہ پیش آ گیا، گولی لگ گئی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، دل کا دورہ پڑ گیا، کوئی بھی صورت پیش آ گئی تو ناگہانی سے اللہ پاک حفاظت فرمائے۔ تو یہ اموات بھی آج عام ہے، اور اس میں عمر کی کوئی قید بھی نہیں ہے، بیماری کی کوئی قید نہیں ہے کہ بیمار ہوگا تو اس کو موت پیش آئے گی، اگر تندرست ہے یا جوان ہے تو وہ اسی طرح رہے گا۔ بلکہ جوانی کی اموات یہ زیادہ ہو گئی ہے، عام ہو گئی ہے، اور ناگہانی اموات یہ زیادہ ہو گئی ہیں، عام ہو گئی ہے۔ تو آج دیکھ لیں، روز کوئی نہ کوئی نئی خبر سننے میں ملتی ہے، فلاں کا انتقال ہو گیا، فلاں کا انتقال ہو گیا، کوئی دکان پہ بیٹھا ہوا ہے اچانک انتقال ہوا، کوئی راستے میں جا رہا ہے انتقال ہوا۔ انسان کو یقین بعض دفعہ نہیں آتا، وہ یہ بھی ایک علامت اور نشانی ہے۔ اسی طریقے سے ایک علامت اور نشانی یہ بیان کی گئی، مالی فتنوں کا دور ہوگا۔ مال تو ویسے بھی ایک فتنہ ہے انسان کے لیے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لکل امت فتنۃ وفتنۃ امتی المال، ہر امت کے لیے کوئی نہ کوئی فتنہ آزمائش ہوتی ہے، میری امت کے لیے آزمائش مال ہے۔ تو آج آپ دیکھ لیں، اگر آج کے اختلافات کو، لڑائی جھگڑوں کو، انتشار کو، افتراق کو، آپس میں دلوں میں کدورتوں کو، نفرتوں کو، حقیقت یہ ہے کہ اگر اس کے سبب پر غور کیا جائے تو اس کے پیچھے مال کا فتنہ ہوگا۔ چاہے وہ اختلاف سگے بھائیوں میں ہے، ماں باپ اولاد میں ہے، رشتہ داروں میں ہے، عزیزوں میں ہے، سگے قریبی دوستوں میں ہے، کسی میں بھی ہے، کسی نہ کسی درجے میں اگر اس کی بنیاد پر غور کیا جائے اس کے پیچھے مال کا کوئی نہ کوئی یعنی معاملہ موجود ہوگا۔ اور یہ مال ایسی چیز ہے، فتنہ ہے، کہ اس کی بنیاد پر برسوں کے تعلقات ختم، برسوں کی دوستیاں ختم، آپس کی رشتہ داریاں ختم،
یہ ایسا ایک فتنہ ہے۔ تو مال کی بنیاد پر یہ سارے فتنے آج چل رہے ہیں، مالی فتنوں کا دور ہوگا۔ ڈاکے جو ڈالے جاتے ہیں، چوریاں جو کی جاتی ہیں، کس کے پیچھے کیا فتنہ ہے؟ حب مال ہے، مال کا فتنہ ہے۔ تو جو بھی معاملہ ہے لین دین کی صورت میں ہے یا آپس کے اختلافات کی صورت میں، جو بھی معاملہ ہے تو یہ مال کا فتنہ عام ہو جائے گا۔ لوگوں کے دلوں میں مال کی محبت ہوگی، فیصلے مال کو دیکھ کر کیے جائیں گے، لوگوں کو مال کی بنیاد پر ترجیح دی جائے گی، مال کی بنیاد پر تعلقات قائم کیے جائیں گے، ترجیحات کی بنیاد مال بن جائے گا ہر چیز میں، ہر شعبے میں۔ اور آج اگر دیکھا جائے یہ بالکل بدیہی حقیقت ہے کہ چاہے کوئی دینی شعبہ ہے، دنیاوی شعبہ ہے، کوئی منصب ہے، کوئی کسی بھی قسم کی کوئی ترتیب ہے، ترجیح دی جاتی ہے مال کی بنیاد پہ۔ جس کے پاس 2 پیسہ ہے، مال ہے، اس کی بنیاد پر اس کی عزت کی جاتی ہے، چاہے ٹکے کی صلاحیت نہیں ہے، لیکن اگر اس کے مقابلے میں کوئی باصلاحیت ہے، قابل ہے، لیکن اگر مالی اعتبار سے کمزور ہے، اس کو ترجیح نہیں دی جائے گی۔ تو ہر چیز میں ہماری ترجیحات یہ مال بن جائے گی، مال والے کو دیکھ کر آگے بڑھایا جائے گا، جس کے پاس مال ہوگا وہ ہر جگہ آگے ہوگا۔ تو یہ بھی ایک مال کا ایک فتنہ ہے نا، کہ جو اصل معیار ہے تقوی، پرہیزگاری، صلاحیت، اس چیز کو نہیں دیکھا جائے گا، مال بن جائے گا، چاہے اس میں پھر کوئی صلاحیت نہیں ہے، کوئی تقوی نہیں ہے، لیکن اگر مال موجود ہے تو مال کی بنیاد پر وہ ہر جگہ آگے بڑھے گا اور اس کو آگے بڑھایا جائے گا۔ اسی طریقے سے تیسری ایک علامت اور نشانی بیان کی گئی، شرعی سزاؤں کو معطل کیا جائے گا، شرعی سزائیں معطل کر دی جائیں گی، ترک کر دیا جائے گا۔ اور اسی کی بنیاد پر آج دیکھ لیں جو جتنے فتنے ہیں معاشرے میں، کسی کی جان محفوظ نہیں، کسی کا مال محفوظ نہیں، کسی کی عزت اور آبرو محفوظ نہیں، ہمارے بچے محفوظ نہیں، ہماری خواتین آج محفوظ نہیں۔ اس کا ایک بڑا سبب، بنیادی سبب شرعی سزاؤں کو معطل کرنا ہے۔ شرعی سزا شریعت نے ہر چیز کے لیے رکھی ہے۔ کسی کو اگر قتل کیا جائے، کتب علیکم القصاص فی القتلى، تو قتل کی صورت میں قصاص ہے کہ اگر ثابت ہو جائے پوری ایک ترتیب کے ساتھ، عدالت کے ذریعے جو بھی ترتیب ہے، تو پھر اس کے بدلے میں قصاص شریعت نے رکھا ہے کہ بھئی اس کو بھی قتل کیا جائے۔ ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن الی آخرہ۔ کسی کو اگر نقصان پہنچایا، زخمی کر دیا، اس کے بدلے میں قصاص ہے کہ اس کا وہ عضو بھی تلف کیا جائے گا۔ کسی کے مال پر ہاتھ ڈالا تو چوری کی سزا کیا ہے؟ ہاتھ کاٹنا۔ اور اسی طریقے سے شراب نوشی بہت سنگین جرم ہے، 80 کوڑے اس کی سزا ہے۔ اگر کسی نے زنا کا عمل کیا، آپ کو معلوم ہے اس صورت میں محسن اور غیر محسن کی سزا میں فرق ہے۔ اگر وہ زنا کرنے والے شادی شدہ ہے، اس صورت میں ان کو رجم کیا جائے گا، پتھر مار کے مار دیا جائے گا، اور غیر شادی شدہ ہیں تو ان کو کوڑوں کی سزا دی جائے گی۔ یہ ساری سزائیں شریعت نے بتلائی ہیں، یہ ہمارے قوانین میں موجود ہے، نفاذ کوئی نہیں ہے۔ اندھیر نگری چوپٹ راج، یہ معاملہ ہے آج۔ تو اس لیے ہر ایک آزاد ہے، انسان کی جان کی آج کوئی قیمت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور جو حدیث میں آتا ہے نا کہ قیامت کے وقت ایسا زمانہ آئے گا، قاتل کو پتہ نہیں میں کیوں قتل کر رہا ہوں، مقتول کو پتہ نہیں مجھے کس جرم میں قتل کیا گیا، وہ حالات ہے آج۔ قاتل کرائے کا قاتل ہے، اس کو پیسے دے دیے بھائی جاؤ فلاں کو مار دو، اس کو تو اپنے پیسے چاہیے، اس نے جا کے مار دیا۔ اب اس کو بھی نہیں پتہ کہ مجھے کیوں یہ آرڈر ملا۔ اور جس کو قتل کیا بے گناہ، جو بے گناہ قتل عام چل رہا ہے، پھر خصوصاً علماء، صلحاء، مشائخ، دینی طبقہ، ان کو خاص نشانہ کیا گیا۔ کس لیے؟ تاکہ اس دینی طبقے کو ہٹا دیا جائے۔ جیسے ہوتا ہے نا ایک ریوڑ ہوتا ہے، اس ریوڑ سے اگر اس کی جو نگہبانی کرنے والا ہے، رکھوالی کرنے والا ہے، وہ اگر ہٹ جائے، اس کو ہٹا دیا جائے، تو پھر درندے اور جانور آ کر اس میں ہر ایک کو چیر پھاڑ دیتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے آج معلوم ہے باطل کو کہ یہ علماء جو رہنما امت ہے، یہ مشائخ، بزرگان، اکابرین، یہ امت کی صحیح رہنمائی کریں گے،
اور باطل سمجھتا ہے ہم انہیں اس وقت تک گمراہ نہیں کر سکتے جب تک ان کے مقتداؤں، پیشواؤں، علماؤں کو راستے سے نہیں ہٹایا جائے۔ تو آج انسان کے جان کی کیا قیمت ہے؟ یہی معاملہ ہے کہ نہ قاتل کو معلوم، نہ اس بیچارے قتل کیے جانے والے کو اپنا جرم اور سزا معلوم، بلکہ سزا کیا ہے؟ سزا یہی ہے لوگوں کی دینی رہنمائی کرنا۔ اسی طریقے سے کسی کی عزت اور آبرو محفوظ نہیں، مال محفوظ نہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نا، عرفات کے میدان میں آپ علیہ السلام نے جو خطبہ دیا، جامع خطبہ، اس میں آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا نا کہ ان اموالکم واعراضکم، ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا۔ اس طرح کے الفاظ آتے ہیں کہ تمہارا آپس میں ایک دوسرے کا خون، ایک دوسرے کا مال، ایک دوسرے کی عزت تم پر حرام ہے، اس طرح کحرمت یومکم ھذا، جیسے آج کے دن کی حرمت۔ دن کون سا تھا؟ عرفہ، یوم عرفہ۔ فی شہرکم ھذا، آج کے اس مہینے کی حرمت۔ مہینہ کون سا؟ ذی الحج کا۔ فی بلدکم ھذا، اس شہر کی حرمت، مکہ مکرمہ۔ اس طرح ایک دوسرے کی جان حرام ہے۔ تو اگر آپ غور کر لیں، اگر کوئی اس طرح کی جو سلسلہ چل رہا ہے، کسی کی جان محفوظ نہیں، ہر انسان ڈر رہا ہے، بیچارہ خوف زدہ ہے۔ لیکن اگر، اور ایسے بھی ہے کہ پکڑے گئے، پکڑے جاتے ہیں، معلوم ہے، لیکن کیا ہے، وہی چھوٹ گئے 2-4 مہینے بعد۔ وہ ایک مجرم کو اگر اور زیادہ رعایت دے دی جائے، یا وہ سمجھ جائیں کہ بھئی مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، وہ اور نڈر ہو جائے گا نا، دندناتا ہوا پھرے گا۔ تو ایسا ہی ہوتا ہے، ایسا ہوا ہے، ہو رہا ہے کہ ہمارے بزرگوں کے اساتذہ کے قاتلوں کو پکڑا گیا اور پھر سینہ تان کے مکے لگاتے ہوئے گئے ہیں عدالت سے۔ یہ سلسلہ کیسے روکے گا؟ لیکن اگر یقین جانے، اگر پھانسی پر لٹکا دیا جائے، اگر صرف زیادہ نہیں 2-4 کو، تو سب کے سب عبرت لے لیں گے، سمجھ جائیں گے نا کہ بھئی مجھے پھانسی پہ لٹکایا جائے گا۔ میں اگر کسی انسان کی جان کے ساتھ کھیلوں گا، اس کی جان لوں گا، تو مجھے بھی پھانسی کے تختے پر لٹکایا جائے گا، مجھے جہنم واصل کیا جائے گا۔ کس جرت ہوگی؟ پھر نہیں ہو سکتی۔ اسی طریقے سے اگر دیکھ لیں، مال محفوظ ہے کسی کا، دن دہاڑے آ کے وہی موبائل لوٹ لیا اور قتل بھی کر دیا، جس کو جس چیز پہ دل چاہ رہا ہے چھین رہا ہے، ڈاکے ہو رہے ہیں۔ لیکن اگر اسی ڈاکو کو، چور کو، اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے اور سب دیکھے کہ اس کا یہ ہاتھ اس لیے کٹا ہوا ہے۔ آج جو ہمارے دوسرے ممالک ہے جہاں امن و امان 100% ہے، آپ دیکھتے ہیں نا کہ وہاں پھر یہ نہیں ہے کہ رشوت ہے، اثر و رسوخ ہے، یہ نہیں ہے، ہاتھ کاٹ دیتے ہیں، ختم۔ ہاتھ کٹ گیا، ہزاروں اس کو دیکھ کے عبرت پکڑیں گے۔ ہاتھ ایک کا کاٹا، سزا ہزاروں لاکھوں عبرت پکڑیں گے اس سزا سے۔ دی تو جائیں ذرا، اس کا نفاذ تو ذرا کیا جائے۔ پھر آپ دیکھیں، آج آبرو اور عزت محفوظ نہیں، آج ہماری خواتین محفوظ نہیں، آج ہمارے بچے محفوظ نہیں۔ اور کوئی قصے کہانیاں نہیں ہیں، آپ حضرات ہم سے ماشاءاللہ زیادہ واقف ہے دنیاوی حالات سے، معاملات سے، کیسے واقعات چل رہے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے، چھوٹی چھوٹی بچیاں، ان کے ساتھ بدکاری کی جا رہی ہے۔ ابھی 2-4 دن پہلے کا واقعہ ہے، کتنا چلا کہ ایک ماں اور اس کی بچی دونوں کے ساتھ کئی دن تک بدکاری کی گئی، چھوٹی 3 سال کی بچی اور اس کی ماں۔ پھر کہا گیا کہ بھئی جاؤ دوسری بچی لے کے آؤ، تب ہم چھوڑیں گے۔ ایسے درندے ہیں۔ راستے میں خاتون جا رہی ہے، اس کو گاڑی سے اتار کے اس کی عزت خراب کی جاتی ہے۔ جب دل چاہتا ہے کسی کے بچے کو اٹھا کر اس کی عزت خراب کی جاتی ہے۔ یہ اسی ہمارے ملک میں ہو رہا ہے۔ قانون نہیں ہے، قانون ہے، سزا دی جائے، عبرت کا نشانہ بنایا جائے، نمونہ عبرت بنایا جائے سب کے سامنے۔ آپ دیکھ لیں، میں یہاں پر کہتا ہوں ذمہ داری کے ساتھ، پھر اس کے بعد جرم ہو، آپ دیکھیں کیسے امن و امان ہوتا ہے۔ کوئی سزا نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ جب سزا نہیں ہوگی تو عزتیں لوٹیں گی، بچوں کو خراب کیا جائے گا، خواتین کی عزتیں لوٹی جائیں گی، آبرو ریزیاں ہوں گی۔ ایسا ہے یا معاملہ نہیں ہے؟ چند سال پہلے اسی علاقے سے، قصور یا کسی علاقے سے ایک شخص پکڑا گیا، اور کیا کیا اس نے انکشافات کے 100 سے زیادہ بچوں کے ساتھ اس نے بدفعلی کی تھی۔
اس کا دھندا ہی پھر قتل کر دیتا تھا۔ اس دن آیا کہ ایک بچے کی لاش ملی، اس کے دونوں گردے نکال لیے گئے تھے جسم سے۔ یہ ہمارے اس ملک میں ہو رہا ہے سلسلہ، اور آپ کے سامنے ہے، ہم سب اس سے واقف ہیں۔ آئے دن یہ میڈیا، سوشل میڈیا، اخبارات میں قصے کہانیاں نہیں ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے سزاؤں کے نفاذ کا نہ ہونا، سزاؤں کے نفاذ کا نہ ہونا۔ آج جس کا دل چاہتا ہے کسی کے مال کو نقصان پہنچانے کا، جان کو نقصان پہنچانے کا، عزت اور آبرو کو نقصان پہنچانے کا، اور ان ممالک میں آپ دیکھ لیں یہ شریعت نے ساری سزائیں مقرر کی ہے۔ تہمت لگانے پر بھی کوڑوں کی سزا ہے۔ تہمت لگانے پر، کسی پر جھوٹی تہمت لگائی، زنا کی تہمت، بدکاری کی، اور اس نے گواہ پیش نہیں کر سکا، تو اس کی کمر پر کوڑے لگیں گے تاکہ کل کو یہ کسی اور کے ساتھ یہ کام نہیں کر سکے۔ لیکن اس پر بھی سزا نہیں ہے، تو جس کو چاہے متہم کیا جاتا ہے۔ جھوٹ کا آج دور دورہ ہے، بہتان، الزام، تہمت ترازیاں، یہ سب عام ہے آج۔ تو آپ کسی بھی اعتبار سے دیکھ لیں، آج تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، صرف اگر ان واقعات کو بھی بیان کیا جائے تو گھنٹوں اس کے لیے ناکافی ہے۔ آج جو مظالم چل رہے ہیں اور آج جو ظلم اس ملک میں ہو رہے ہیں، ماں باپ آج بچے کو اسکول مدرسے بھیجتے ہوئے خوف زدہ ہے۔ آج خاتون گھر سے باہر نکلتے ہوئے خوف زدہ ہے۔ کیوں خوف زدہ ہے؟ کوئی کیا قانون نہیں ہے؟ قانون ہے لیکن نفاذ کوئی نہیں۔ پیسے دے دیے، چھوٹ گئے، پیچھے سے فون آ گیا، بھائی چھوڑ دو ان کو، چاہے کتنے ہی قتل کی ہو، زنا کیا ہو، بدکاری کی ہو، کسی کے مال کو لوٹا ہو، دندناتے ہوئے گئے۔ اور آج تو ایسے خوف کا عالم ہے کہ کوئی بیچارہ شکایت کرتے ہوئے بھی ڈرتا ہے، جائز اپنی، کہ میرے ساتھ ظلم ہوا ہے، کیوں مجھے اندر کر دیا جائے گا، مجھے پھنسا دیا جائے گا۔ اور یہ اس لیے کہ یہ حقیقت ہے۔ ایک شریف آدمی تو آج بیچارہ اپنی جائز شکایت بھی نہیں کر سکتا۔ یہ حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ معاملات ہیں آج۔ لیکن اگر شرعی سزاؤں کا نفاذ ہو، آپ یاد رکھ لیں کہ نہ کوئی کسی کی جان کے ساتھ کھیلے گا، نہ عزت اور آبرو کے ساتھ کھیلے گا، اور نہ کسی کے نہ حق مال کو نہ حق لے گا۔ شراب نوشی پر سزا ہے 80 کوڑے، لیکن کوئی پوچھنے والا ہے آج؟ یہ ساری چیزیں ہیں یا نہیں؟ شریعت نے ہر جرم کی سزا مقرر کی ہے۔ چور کے اگر ہاتھ کو کاٹ دیا جائے، وہ ایک نہیں، وہ لاکھوں کے لیے نشان عبرت بنے گا، سزا ایک کو۔ آج ایک باطل کی ایک وہ ہے نا خباثت ہے کہ شرعی حدود اور تعزیرات اور سزاؤں پر اعتراضات کرنا، یہ ظلم ہے۔ یہ ظلم ہے۔ ظلم تو یہ ہے کہ پھر سینکڑوں بچوں کی، عورتوں کی عزت کو خراب کیا جائے، ہزاروں لاکھوں لوگوں کے مال کو لوٹ لیا جائے، بھتے کے نام پر، غصب کے نام پر، ڈاکے کے نام پر، چوری کے نام پر۔ اپنا حلال تجارت کاروبار کر رہے ہیں، بھئی یہ پرچی آ گئی، اتنے لاکھ دے دو۔ کس طرح دے دیں؟ کوئی قیامت کا خوف نہیں ہے؟ وہ اپنے حلال مال میں سے اٹھا کے تمہیں دے دے۔ حلال حرام کی تمیز آج ہم میں ختم ہو گئی ہے۔ کیا سلسلہ ہمارے اس شہر میں چلا ہے؟ ہمارے نوجوان اس حرام کے عادی ہو گئے پھر، اور پھر کیا ہے، جب اس چیز کا انسان عادی بن جائے، بیٹھے بٹھائے حرام مال لینے کا، پھر وہ کیا کام کرے گا؟ وہ حلال کمائے گا؟ یہ سلسلے ہوئے ہیں۔ اور آج باطل، آج مغرب آزادی اظہار، آزادی رائے کے نام پر کیا کھیل کھیل رہا ہے۔ آج ہمارے ملک میں توہین رسالت کی جاتی ہے، حضور علیہ السلام کی شان اقدس میں گستاخی کی جاتی ہے، آپ کی مقدس صحابہ اکرام کی جماعت کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے۔ یہ جرت کیوں ہوئی؟ اس لیے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اور پھر یہی ہوتا ہے کہ کوئی غازی علم دین، غازی عبد القیوم اور اس جیسا شیر جوان اٹھتا ہے، وقت پر موقع پر فیصلہ کرتا ہے۔ مسلمان کی، حضور علیہ السلام کی حرمت، عزت پر ہر صاحب ایمان کٹنے مرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ کوئی صاحب ایمان برداشت نہیں کر سکتا کہ ہمارے پیغمبر کی عزت اور ناموس پر ہاتھ ڈالا جائے۔ تو جب یہ کھیل کھیلا جائے گا تو پھر اس کا جواب اسی طرح دیا جائے گا، ورنہ یہ ذمہ داری ہے، یہ تو حکومت وقت کی ذمہ داری ہے۔ صحابہ کی عزتوں پر آج ڈاکہ ڈالا جاتا ہے، ان کی عزت کے ساتھ کھیلا جاتا ہے، صحابہ پر کھلے عام سڑکوں پر سب و شتم ہوتا ہے۔ آج کوئی پوچھنے والا ہے؟ کوئی لگام دینے والا ہے؟ آج مقدس جماعت صحابہ کی
یہ ہے. لیکن اگر آپ دیکھ لیں 2-4 کوئی نشان عبرت بنا دے، خود اپنی ترتیب پہ حکومت بنا لے، تو کسی کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے، اور نہ آئندہ کسی کو یہ جرت ہو کہ وہ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق لب کشائی کر سکے، آپ کی مقدس صحابہ کی جماعت کے خلاف بکواس کر سکے. تو آج ہمارے ملک میں دیکھ لے، جس کا دل چاہ رہا ہے کارٹون بن رہے ہیں سلسلے، پھر کیا ہوتا ہے ایک کو دیکھ کر دوسرے کو شہ ملتی ہے کہ بھئی کوئی پوچھنے والا ہم سے نہیں ہے. امت مسلمہ کے جذبات سے کھیل لو، لیکن یاد رکھیں کہ باطل جتنا بھی ہماری اس امت مسلمہ کے جذبات سے کھیلنے کی کوشش کرے، الحمدللہ اس امت میں اللہ پاک نے ایسے افراد رکھے ہیں اور قیامت تک ہوں گے کہ وہ موقع پر فیصلہ کریں گے اس کا. تو یہ ساری چیزیں آج ہیں، نہ جان محفوظ، نہ مال محفوظ، نہ عزت و آبرو محفوظ، نہ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، مقدس ہستیاں، ان کی عزت محفوظ. تو اگر ہر چیز کے لیے جو شریعت نے سزا مقرر کی ہے ان کو قرار واقعی سزا ملے، چور کو، ڈاکو کو، زانی کو، شرابی کو، بدکار کو، گستاخ رسول کو، گستاخ صحابہ کو، جو جرم کر رہا ہے اس کی سزا اس کو موقع پر دی جائے، تو یاد رکھ لے کہ سب عبرت پکڑیں گے اور ایسا امن و امان قائم ہوگا کہ ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے. تو یہ بھی فتنوں کی ایک نشانی ہے کہ شرعی سزاؤں کو معطل کر دیا جائے گا، اور پھر اس کے نتیجے میں جو بد امنی، انتشار اور یہ چیز پھیلے گی تو وہ ہم اور آپ سب کے سامنے ہے. اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک.